اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے معلم القرآن کے 9 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ پہلے اسباق کے اندر ہم نے کچھ علامتیں ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ علامتیں کچھ غائب کے لیے ہیں اور کچھ مخاطب کے لیے ہیں۔ ان میں سے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے جو علامتیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کا استعمال، یہ پچھلے جو اسباق ہیں ان کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا سبق نمبر 10 جو ہے، اس کے اندر 2 علامتیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ایک یا ہے اور دوسرا نون الف نا ہے۔ ان علامتوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے، ان کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، آج کے سبق کے اندر ہم یہ سمجھیں گے۔ اگر آپ 15 دن کے اندر عربی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ بہت ہی آسانی سے آپ علامات کے ذریعے کر لیں گے، تو آپ نے ان تمام اسباق کو اچھی طرح سمجھنا ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ جب ان اسباق کو پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، تو آپ کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم معلم القرآن کے جتنے بھی لیسن ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ ترجمۃ القرآن شروع کریں۔ تو جو احباب، کیونکہ ہمارے چینل پہ الحمدللہ 2 چیزیں ہیں، ایک فی الحال عربی گرامر ہے، دوسرا قرآن پاک کا ترجمہ ہے، تو ہر سیکھنے والا کچھ احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترجمے کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، ترجمہ روزانہ اپلوڈ ہو۔ وہ زیادہ لوگوں کو اصرار تھا کہ عربی گرامر جو معلم القرآن ہے، اس کے جو باقی لیسن ہیں وہ جلد اپلوڈ کیے جائے۔ پہلے الحمدللہ یہ جو معلم القرآن کے اسباق ہیں ہم یہ مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ ترجمے کا ایک لمبا پروسیس ہے، تو یہ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے جاری رہے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10۔ یہ آج کے سبق کے اندر 2 علامتیں ہیں۔ ان 2 علامتوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کی تفصیل نیچے ہے۔ یا جو ہے یہ علامت اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جتنی بھی ہم نے اب تک علامتیں پڑھی ہیں وہ فعل کے آخر میں یا اسم کے آخر میں یا حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں، تو یہ بھی انہی علامات کے طرح پہلی بات جو ہے وہ آپ نے یہ ذہن نشین کرنی ہے کہ یہ اسم، فعل، حرف کے آخر میں آتی ہے۔ اور اگر اسم کے ساتھ آئے یعنی اس اسماء کے آخر میں ہے تو پھر اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اگر اسم کے آخر میں یہ علامت آئے تو ترجمہ عموماً میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ نیچے اس کی مثالیں ہیں۔ رسولی، میرے رسول۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ یا نسبت ہے، یعنی کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے یا نسبت استعمال ہوتی ہے، اس کو عربی کے اندر یا نسبت کہا جاتا ہے۔ آیاتی، میری نشانیاں، بے ربی، میرے رب کے ساتھ، کتابی، میری کتاب، جنتی، میری جنت، عذابی، میرا عذاب، رحمتی، میری رحمت، الہی، میرا الہ۔ یہ تو ہے اسم کے ساتھ، اگر اسم کے آخر میں یا آئے تو اس کا ترجمہ میری یا اسی طرح میرے، اپنا، اپنی کیا جاتا ہے۔ اگر افعال کے ساتھ ہو، اگر یہ فعل کے آخر میں ہو تو اس کے اور فعل کے درمیان نون مکسور کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی نون زیر نی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ عموماً مجھے کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں کون کون سی ہیں؟ خلقنی، اس نے پیدا کیا مجھے۔ یطعمنی، وہ کھلاتا ہے مجھے۔ یہدینی، وہ ہدایت دیتا ہے مجھے۔ یسقینی، وہ پلاتا ہے مجھے۔ آتیتنی، تو نے دیا مجھے۔ توفنی، تو فوت کر مجھے۔ اخرجنی، تو نکال مجھے۔ الحقنی، تو ملا مجھے۔ علمنی، اس نے سکھایا مجھے۔ تؤذوننی، تم ایذا پہنچاتے ہو مجھے۔ تو یہاں پہ جو افعال کے ساتھ افعال یعنی فعل کے آخر میں اگر یا ہو تو اس کے درمیان نون مکسور یعنی نون زیر نی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ عموماً مجھے کیا جاتا ہے۔ حروف کے ساتھ اگر یا حروف کے ساتھ ہو تو ترجمہ عموماً مجھ، میرے یا میں کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال منی، مجھ سے، انی، بے شک۔ الیہ، میری طرف، بی، میرے ساتھ، عنی، مجھ سے، کانی، گویا کہ میں، لی، میرے لیے، علیہ، مجھ پر۔ آگے دوسری علامت ہے نا۔
یہ علامت بھی اسم فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے اور استعمال کی وضاحت اس کی جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ اسماء کے ساتھ اگر آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ علامت اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً ہمارا، ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ مثالیں کون کون سی ہیں اس کی؟ ربنا ہمارا رب، کتابنا ہماری کتاب، آیاتنا ہماری نشانیاں، رسولنا ہمارے رسول، سبولنا ہمارے راستے، اموالنا ہمارے مال، اعلی انفسنا اپنے نفسوں پر، ذریتنا ہماری اولاد، نساءنا اپنی عورتیں، حیاتنا ہماری زندگی۔ اگر یہ افعال یعنی فعل کے ساتھ ہو تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر نا فعل کے آخر میں ہو اور اس میں نا سے پہلے جزم ہو تو پھر ترجمہ عموماً ہم نے کیا جاتا ہے۔ افعال کے ساتھ اگر نا فعل کے آخر میں ہو، پہلی بات تو یہ کہ وہ فعل کے آخر میں ہو اور اس میں نا سے پہلے جزم ہو تو پھر ترجمہ عموماً ہم کیا جاتا ہے، جیسے نزلنا ہم نے اتارا، ترکنا ہم نے چھوڑا، رزقنا ہم نے رزق دیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، قتلنا ہم نے قتل کیا، جعلنا ہم نے بنایا، کفرنا ہم نے کفر کیا، حسبنا ہم نے گمان کیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، اخذنا ہم نے پکڑا۔ اور اگر نا سے پہلے جزم کی بجائے زبر ہو، سے پہلے جو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے وہ نا سے پہلے جزم کا ہے، اگر جزم نہ ہو، زبر ہو یا زیر ہو، زبر یا زیر ہو تو پھر ترجمہ عموماً ہمیں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعثنا اس نے بھیجا ہمیں، ٹھیک ہے، اوپر جو ہے وہ نون سے پہلے جزم ہے، لیکن یہاں پہ اگر زبر ہے یا زیر ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہمیں۔ بعثنا اس نے بھیجا ہمیں، امرنا اس نے حکم دیا ہمیں، ہدیتنا تو نے ہدایت دی ہمیں، صدقتنا تو نے سچ بتایا ہمیں، علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، اہدنا جو اوپر مثالیں تھی وہ زبر کی تھی، یہ زیر کی مثال ہے، اہدنا تو ہدایت دے ہمیں، صدقنا اس نے سچ بتایا ہمیں، تینا تو دے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ مثال بھی زیر کی ہے، یعنی نون سے پہلے زیر ہے۔ حروف کے ساتھ اگر نا حرف کے آخر میں آئے تو ترجمہ عموماً ہم یا ہمارے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ الینا ہماری طرف، فینا ہم میں، علینا ہم پر، لیتنا کاش کے ہم، منا ہم سے، لنا ہمارے لیے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہوا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے دو علامتوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ دو علامتیں کون سی ہیں کہ یا ہے اور دوسری نون الف نا ہے۔ یا جو ہے یہ اسم فعل حرف کے آخر میں آتی ہے اور استعمال کی جو وضاحت ہے اسم کے ساتھ اگر آئے تو اس کا ترجمہ میرا، میری، میرے، اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔